اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی پروگرام افکار شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ پوری دنیا میں رہنے والے سلاسل طریقت سے وابستہ افراد جو ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی 11ویں شریف منایا کرتے ہیں۔ آپ کی تعلیمات کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے اقوال کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے خطبات کا ذکر ہوتا ہے، آپ کی کرامات کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے علمی مقام و مرتبے کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے تقوی کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے زہد و ورع کا ذکر ہوتا ہے، اور آپ کی خدمت میں منظوم اور منصور ہر دو حوالوں کے ساتھ خراج عقیدت اور ہدایہ عقیدت پیش کیے جاتے ہیں۔ ARYQ TV نے بھی یہی اہتمام کیا ہے الحمدللہ سالہائے گزشتہ کی طرح کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کیا جائے۔ آج ہم شان حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے درمیان موجود ہے ممتاز و معروف عالم دین، ایک ایسی شخصیت جو تعلیم القرآن کے حوالے سے اور دروس قرآن کے حوالے سے بہت عمدہ شخصیت ہے ماشاءاللہ، بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں۔ حضرت علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ۔ اور عالمی شہرت یافتہ قاری و نعت خواں جناب قاری محمد محسن قادری تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا قاری صاحب، آپ ہی کی خوبصورت آواز میں کلام شامل کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے سلسلہ کلام کی جانب بڑھیں گے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار
آپ سے ہے سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے ماشاءاللہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جناب قاری محسن قادری اپنی عقیدتیں اور محبت نظر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اچھا مفتی صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب کا بھی ذکر آتا ہے، متقین کی جو ہے نشانیاں بھی قرآن کریم نے بتائی، عدل کے حوالے سے بھی فرمایا گیا کہ تقوی سے قریب ہے عدل کرو، جہاں روزے کی فرضیت کی آیت ملتی ہے وہاں پر بھی تقوی کا حصول بتایا گیا۔ کیا فرمائے گا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ تقوی کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ قبلہ رئیس بھائی، اور آج جہاں جہاں 11ویں شریف گزر چکی ہے اور جہاں ہونے والی ہے، سب کو اس رات کی بڑی مبارکباد، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور سردار اولیاء قطب الاقطاب غوث سمدانی محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض و مالا مال فرمائے۔ اور ظاہر ہے کہ ARYQ TV میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوش نصیبی کے ساتھ یہ کردار ادا کر رہا ہے کہ آپ کی تعلیمات دیکھنے والوں اور سننے والوں تک پہنچ رہی ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی تقوی کی، تو تقوی کا جو معنی ہے نا وہ بچنا ہے، بچنا۔ اچھا جی کس چیز سے بچنا؟ جی پرہیزگاری کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ تو بچنا کس چیز سے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں خوف رکھ کر کہ وہ ہمیشہ ہمیں ملاحظہ فرما رہا ہے، تو یہ خوف دل میں پیدا کر کے اس کی نافرمانیوں سے بچنا تقوی کہلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ جملہ عبادات، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اس کی بنیادوں میں اگر آپ جائیں، ان عبادات کی بنیادوں کی طرف دیکھیں تو آپ کو ایک چیز ضرور نظر آئے گی اور وہ تقوی ہے۔ جی اچھا، زندگی کے مقاصد کو آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو بنیادوں میں جہاں پر نیت نظر آئے گی وہاں پر تقوی نظر آئے گا، اور تقوی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بغیر تقوی کے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر نہیں سکتا۔ دیکھیں قرآن کریم میں ہے نا کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات جانتا ہے کہ میرا بندہ کما حق کا خوف رکھ نہیں سکتا۔ اب ہمارا حال تو یہ ہے نا کہ مسجد میں جاتے ہیں تو اللہ کی یاد آ جاتی ہے، قبرستان جاتے ہیں اور مردے کو اپنی نگاہوں سے دفن ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو کچھ لمحات کے لیے اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہو جاتا ہے، لیکن جب واپس آتے ہیں اور پھر دنیاوی زندگی میں کاموں میں جو ہے مشغول ہوتے ہیں تو وہ سارا تقوی اللہ تعالیٰ کا خوف ذہن سے نکل جاتا ہے، پھر وہی زندگیاں ہیں، وہی نافرمانیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے کہ میرا یہ بندہ کما حق کہو تقوی اختیار نہیں کر سکتا، تو پھر کیا فرمایا
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تمہاری موت کا وقت ہو تو کم از کم یہ کوشش کرو کہ اسلام کی حالت میں تمہاری موت آئے۔ اور دوسرے مقام پر فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو ڈرو اللہ سے، لیکن تم کما حق کو ڈر نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ جو پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، سچے ہیں، تم ان کی معیت کو اختیار کر لو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا آپ دیکھیں کہ اولیاء کاملین جو ہے نا، وہ صرف گناہوں سے نہیں بچتے تھے، بلکہ وہ چیزیں جو گناہوں کی طرف لے کر جاتی تھیں، بلکہ اس سے آپ یوں کہہ لیجئے کہ امکان گناہ سے بھی بچتے تھے۔ اور میں یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضور شیخ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے پروگرام ہے، اور میں یہاں پر حوالہ دے رہا ہوں شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، کہ جب جو ہے وہ کسی مرید کو لکھتے ہیں نا، تو اس میں خاص طور پر دیکھیں صوفیہ کا مزاج یہاں پر فرمایا جاتا ہے کہ انسان میں 3 چیزیں ہیں: احساس، ادراک، عمل۔ عمل تو بالکل اخیر میں ہے، عمل تو بالکل اخیر میں ہے۔ تو فرمایا کہ گناہ کرنا تو گناہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ گناہ کا سوچنا بھی گناہ ہے۔ یہ تمہارے اندر احساس پیدا کیسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے؟ تو احساس پر پابندی لگا دی جائے، احساس گناہ پر، تو بندہ عمل کی طرف نہیں جائے گا، ادراک کی طرف نہیں جائے گا۔ اور اگر اس پر پابندی نہ ہو اور بندہ اس میں سے ہو کر گزرنے کی کوشش اگر کرے تو پھر وہ ادراک کی طرف بھی آئے گا اور خدا نخواستہ گناہوں کی طرف بھی آئے گا۔ میں اخیر میں یہ کہوں گا، یہ تو عام اولیاء کا وتیرہ ہے، ان کا طریقہ ہے کہ وہ امکان گناہ سے بھی بچتے ہیں۔ تو پھر سردار اولیاء حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہوگا؟ اور ایک مشہور آپ سنتے رہتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ جو بعض اوقات نیکوں کے یعنی جو نیک لوگوں کے حسنات ہوتے ہیں نا، نیکیاں ہوتی ہیں، تو سیئات المقربین، لیکن وہی چیزیں مقربین کے لیے نیکیاں نہیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ آپ کے ارد گرد ایک وہ شخص ہے جو آپ کے مزاج سے آشنا ہے، اور ایک وہی جو باہر سے آیا ہے، تو آپ باہر والے سے کچھ نہیں کہتے، اپنے والے سے کہتے کہ تو میرا مزاج جانتا ہے نا۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کر لیں تو پھر وہ بہت دور کی سوچتے ہیں، وہ صرف گناہوں سے نہیں، امکان گناہوں سے نہیں، احساس سے بھی بچتے ہیں تاکہ گناہ کرنے کا کوئی شائبہ تک پیدا نہ ہو۔ اور میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ دیکھیں کہ جب آپ مرغی تناول فرما رہے ہیں اور جو ہے وہ گوشت تناول فرما رہے ہیں، تو ہوا کیا کہ ایک آنے والے آئے اور اسے مختلف طرق سے بیان کیا گیا، کہا کہ حضور آپ تو مرغی کھا رہے ہیں، اور آپ کے مدرسے میں رہنے والے یا آپ کے مریدین بعض ہم نے دیکھا کہ وہ تو بالکل سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے اس مرغی پر ہاتھ پھیرا ہڈیوں پر، تو وہ مرغی بن کر زندہ ہو گئی۔ آپ مردوں کو زندہ فرماتے تھے اللہ کی عطا سے، تو فرمایا کہ وہ اس مقام پر نہیں پہنچے، جب اس مقام پر پہنچیں گے ان کے لیے دال مرغی برابر ہوگا تو وہ کھا سکتے ہیں۔ کیا کہنے، بہت عمدہ۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے افکار حضرت شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عنوان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج شان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تقوی کے حوالے سے آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے، کیا اچھی بات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ یہ اہل اللہ کی وہ جماعت ہے کہ جو گناہ تو بہت دور کی بات ہے، امکان گناہ سے بھی بہت دور ہے، گناہ کے خیال سے بھی بہت دور ہے یہ جماعت۔ یہ ایسی پاکیزہ جماعت ہے اور تقوی کے اس مقام پر یہ جماعت نظر آتی ہے۔ اچھا، آپ کے علمی مقام و مرتبہ کے حوالے سے بھی ہم جاننا چاہیں گے، اور اس کے حوالے سے بہت سے تذکرے ملتے ہیں۔ میں چاہوں گا مفتی صاحب خود ہی بیان فرمائیں کہ آپ کا علمی مقام و مرتبہ جو ہے اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ وہ شکریہ رئیس بھائی۔ بنیادی طور پر اہل اللہ کے علمی مقام کے حوالے سے جب بھی کلام کیا جائے تو یہ اہم چیز اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے اپنا قرب اور اپنی معیت عطا فرماتا ہے، اپنی معرفت عطا فرماتا ہے، تو اسے ظاہری اور باطنی علوم سے اللہ تعالیٰ نابلد نہیں فرماتا۔ یا تو وہ ظاہراً تحصیل علم دین کے لیے انہوں نے اسفار کیے ہوں گے، کوششیں کی ہوں گی، کسی کے سامنے ذان و تلمس طے کیا ہوگا، یا پھر اللہ تعالیٰ انہیں علم لدنی عطا فرماتا ہے، جس کو قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کو اپنی طرف سے علم لدنی عطا فرماتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا معاملہ اگر دیکھیں تو آپ نے بچپن سے ہی تحصیل علم دین کے لیے مختلف اسفار فرمائے، اور ان اسفار کے دوران آپ نے انتہائی صعوبتیں، مشقتیں برداشت فرمائی،
بغداد میں جب آپ تحصیل علم دین کے سلسلے میں تھے تو آپ فرماتے کہ ایسی کیفیات آئیں، ایسے مصائب و آلام آئے کہ کئی دن فاقے کی نوبت ہوتی تھی اور درختوں کے پتے کھانے تک کی نوبت آ جاتی اور گھاس کھانے تک نوبت آ جاتی، یعنی یہ کیفیت حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ. لیکن اس کے باوجود جو طلب علم کا ایک جو شوق تھا، جذبہ تھا، تڑپ تھی، وہ اس کو آپ نے کم نہیں ہونے دیا، بلکہ اسی کیفیت میں آپ نے تحصیل علم دین کا جو سفر تھا اس کو جاری و ساری فرمایا. پھر عصر کے بعد عموماً جو جامعہ نظامیہ کے طلباء تھے ان کا معمول یہ تھا کہ وہ باہر سیر تفریح کے لیے یا کھیل کود کے لیے تشریف لے جاتے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ ابتداً بچوں کے ساتھ تشریف لے گئے. آپ فرماتے کہ میں جب کھیل کود کے لیے وہاں گیا تو غیب سے آواز آئی کہ عبد القادر تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا، یعنی تمہاری پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بڑا عظیم رکھا ہے، تمہارا وقت ایسا نہیں ہے کہ تم اس کو کھیل کود میں صرف کرو. اور پھر عصر کے بعد کا جو وقت سارے طلباء کھیل رہے ہیں، اپنی دیگر مصروفیات و مشاغل میں ہیں، آپ فرماتے کہ میں نے بغداد میں تلاش کیا کہ کوئی ایسا مکتب ملے، کوئی ایسی جگہ ملے کہ جہاں جا کر اس وقت میں بھی، یعنی جو ایک معمولی تھوڑا سا وقت ہے جو آرام کے لیے ہے، سیر تفریح کے لیے ہے، تو اس وقت کو بھی آپ نے ضائع نہیں فرمایا، بلکہ بغداد میں جا کر حضرت ابو سعید مبارک مخرمی علیہ الرحمہ ان کی جو درسگاہ تھی اور وہ ایک معمولی سی جھونپڑی میں انہوں نے قائم فرمائی تھی، تو اس میں جا کر عصر کے بعد آپ علوم ظاہری اور باطنی حضرت ابو سعید رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے آپ نے علم حاصل کیا. پھر یہ سلسلہ جاری و ساری رہا، اور یہی شیخ طریقت آپ کے تھے جنہوں نے جب درسگاہ کافی بڑی وسیع تیار کی گئی تو آپ کو پھر درسگاہ کلیتاً آپ کے حوالے فرمائی اور آپ کو یہ اجازت عطا فرمائی، خلافت بھی عطا فرمائی کہ آپ یہاں سے اپنا جو علوم دینیہ کی منتقلی کا سلسلہ ہے اور طالبان راہ حق ہیں، طالبان راہ سلوک ہیں، ان کی جو تڑپ و طلب ہے اس کو یہاں سے بجھائیں. چنانچہ آپ نے جب درس و تدریس کا سلسلہ شروع فرمایا، تقریباً 33 سال مسلسل آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ فرمایا، اور ایک دو علوم نہیں بلکہ تقریباً 13 علوم روزانہ آپ اس کی تدریس فرماتے اور مستقل مزاجی کے ساتھ، یعنی 13 علوم میں. اور پھر کیفیت یہ ہے کہ 70 ہزار افراد آپ کے درس میں بیٹھتے ہیں، اور وہ درس میں بیٹھنے والے کوئی معمولی افراد نہیں ہیں، بلکہ محدث ابن جوزی جیسے، ابو الموفق شیخ ابن قدامہ حنبلی، پھر عبد الغنی حنبلی علیہ رحمہ، پھر اسی طرح دیگر فقہاء علماء، اپنے وقت کے جید علماء کرام آپ کے درس میں شریک ہوتے ہیں. بلکہ ایک دفعہ حضرت شیخ ابن جوزی علیہ رحمہ جو تلبیس ابلیس کے بھی مصنف ہیں، یعنی انہوں نے ایک ان کا مائنڈ یہ تھا اور صوفیاء کرام کے حوالے سے ایک ذہن میں خیال یہ تھا کہ یہ مجرد صوفی ہوتے ہیں، ان کا علوم دینیہ سے، قرآن و سنت کی تعلیم و تعلم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ کو عرض کی گئی کہ حضور آپ حضور غوث اعظم کی جو صحبت ہے، مجلس ہے، اس میں حاضر ہوں. آپ حاضر ہوئے، قرآن کریم کی تفسیر فرمائی جا رہی تھی، ایک قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی گئی اور حضور غوث اعظم نے ایک تفسیر بیان فرمائی. آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ میرے علم میں ہے. 11 تفسیر بیان فرمائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو میں جانتا ہوں. 11 کے بعد جب آپ نے 29 مزید یعنی کل 40 آپ نے اس کی تفسیر بیان فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے، میرے علم سے یہ چیزیں باہر ہیں. یعنی حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ کا علم یہ ہے کہ محدث ابن جوزی جیسا شخص بھی آپ کی بارگاہ میں آ کر وہ فیض حاصل کرتے ہیں اور آپ کا جو علمی ایک مقام و مرتبہ ہے اس کا اظہار کرتے ہیں. پھر صلاح الدین ایوبی کا اگر لشکر دیکھیں تو جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے تو اکثر وہ افراد اور وہ طلباء کرام ہیں جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. یعنی بیت المقدس میں کثیر افراد کی تعداد وہ ہے جو آپ کے شاگرد ہیں، اور اس میں حضرت بیت المقدس کی فتح میں شیخ زین الدین علی بن ابراہیم دمشقی یہ آپ کے خلیفہ تھے جو حضرت صلاح الدین ایوبی کے انتہائی قریبی رفقا میں تھے. پھر سلطان نور الدین زنگی علیہ رحمہ حضرت حامد بن محمود آپ کے قریبی رفقا میں تھے. تو آپ کا علمی فیض، آپ صرف مجرد صوفی نہ تھے بلکہ عالم شریعت بھی تھے، عالم طریقت بھی تھے، شیخ شریعت بھی تھے اور شیخ طریقت بھی تھے. اور یہی فیض آپ نے پوری دنیا کو بانٹا. ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں وہ طلباء ہیں جنہوں نے آپ سے تحصیل علم دین حاصل کیا اور پوری دنیا میں آپ کے اس فیضان کو جاری ساری فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے مجالس کے احوال آپ کی کتب میں ملتا ہے اور اس میں ایسے ایسے اقوال زرین ملتے ہیں کہ جنہیں حوالہ اور موضوع بنا کر علماء حضرات نے بہت کلام کیا ہے. تو اسی اعتبار سے ہم آپ کے علمی مقام و مرتبے کو جب دیکھیں، بڑی بڑی اس دور کی علمی ہستیاں جب آپ کے مجالس کا حصہ ہوا کرتی تھی اور آپ کے اقوال کو، آپ کے خطبات کو سنا کرتی تھی. ہم یہ جاننا چاہیں گے جب اتنی بڑی ہستی ہے اور آج تک، یعنی میں نے جیسے کہ سرنامہ کلام میں عرض کیا کہ تقریباً 1000 سال ہونے کو آ رہے ہیں، آج بھی آپ کا تذکرہ اسی طرح تازہ ہے اور زندہ ہے اور اسی طرح اس کی کیفیات ہیں. تو حضرت ایسی شخصیت کی عادات
اور اخلاق کے حوالے سے بتائیے گا، چونکہ ایک تجسس پیدا ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی شخصیت، ان کے کیسے عادات ہوں گے، کیسے اخلاق تھے، کچھ فرمائیے گا۔ دیکھیں آپ کی جو مجالس کا ذکر ہے نا، وہ باقاعدہ فتح الربانی میں 60 مجالس کا ذکر موجود ہے، اور ان مجالس کے احوال کو آپ پڑھیں اور ایک تصور میں اپنے آپ کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لے جائیں تو ایک بڑا عجیب و غریب محسوس ہوتا ہے، اور یوں فیل ہوتا ہے کہ جیسا کہ وہ آپ سے کلام کر رہے ہیں، پڑھنے والے سے قاری سے کلام کر رہے ہیں۔ دیکھیں 97ویں مجلس میں باقاعدہ ذکر ہے، اور ماہ رمضان المبارک کے ایام میں 24 رمضان المبارک ہے، آپ عام طور پر فجر کے بعد درس دیا کرتے تھے، اور بعض اوقات دوپہر کے اس میں بھی درس دیا کرتے تھے۔ جمعۃ المبارک اور اتوار کے دن درس کا آپ کا جو ہے نا وہ مخصوص تھا، جمعہ اور اتوار۔ جی، اب اس میں 3 جملے دیکھیں کہ مومن کون ہوتا ہے؟ نفسہ مطمئنہ، واہ واہ، وہ نفس امارہ والا نہیں ہوتا، مطمئن نفس ہوتا ہے، وہ اپنے نفس کو مطمئن کر دیتا ہے، کیا بات، اللہ تعالیٰ کی رضا پر مطمئن کر دیتا ہے، ایسی نفس کشی کرتا ہے کہ اس کا نفس کو سر اٹھانے نہیں دیتا، اپنے نفس کو مغلوب کر دیتا ہے۔ کیا بات، تو فرمایا کہ نفسہ مطمئنہ وہواہ مغلوب، اپنی خواہشات کو نیچے کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن کریم کی آیت کریمہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس حال میں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جا جنت میں، رب تعالیٰ فرما رہا ہے، اور میرے خاص بندوں میں تیرا مقام ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے وہواہ مغلوب، اس کی خواہشات مغلوب ہو جاتی ہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ریاضت مجاہدات کر کر کے۔ یہ ریاضت مجاہدات ہوتے کیوں ہیں؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو باجماعت ادا کیا، یہ کہنا بہت آسان ہے۔ 25 سال جو ہے وہ آپ ریاضتوں اور مجاہدات میں رہے، اور آپ نے کئی عرصہ ایسے گزارا کہ سال بھر، یعنی کئی روز تک آپ پانی نہیں پیتے تھے، درخت کے پتے کھا کر گزارا کیا کرتے، کئی روز تک آپ درخت کے پتے کھاتے، پانی نہ پیتے، ٹھنڈا پانی کا دل چاہتا تو گرم پانی پیتے۔ یہ نفس کشی ہوتی ہے۔ وہ ہوا مغلوب، اپنی خواہشات کو بالکل دبا دینا۔ پھر کیا فرمایا کہ جب دیکھیں انر، جب جو انسان کا اندر ہے نا وہ صحیح ہو جائے، پھر اس سے غلط افعال صادر نہیں ہوتے۔ پھر جب انر اندر یعنی بالکل صحیح صاف پاکیزہ ہو گیا نا، اب جو جوارے سے، اعضاء سے جو افعال سرزد ہوں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ وَنَائِرَةُ الطَّبْعِ مَخْمُودَ، اس کی طبیعت کا جوش بجھ جاتا ہے۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اللہ اکبر، اس بات کی طرف اشارہ۔ کیا فرمایا؟ وَالشَّيْطَانُ حَابِسٌ، اس کا شیطان پھر آزاد نہیں رہ سکتا، اس کا شیطان پھر قید ہو جاتا ہے، وہ شیطان کی کسی بات میں نہیں آتا۔ وہ جو بادل والا واقعہ ہے، آپ دیکھیں نا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو کیسے بچایا۔ پھر شیطان نے وار کیا کہ میں نے اس مقام پر 70 اولیاء، یعنی کئی اولیاء کو راستے سے ہٹایا، لیکن عبدالقادر تجھے تیرے علم نے بچایا۔ فرمایا رک جا، یہاں پر بھی تو مجھے بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل نے بچایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انر اتنا اچھا ہو، جب باطنی طور پر اتنی پاکیزگی ہو، ظاہری طور پر اتنی پاکیزگی ہو، تو جب ان کی عادات کو دیکھا جائے، ان کے اطوار کو دیکھا جائے، ان کے اخلاق کو دیکھا جائے، تو براہ راست یوں لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیضان جاری ہے۔ اچھا، جہاں تک فرائض، واجبات، سنتوں کے پابند، اور صرف یہاں تک نہیں بلکہ راتوں میں اٹھ کر عبادت، یہ جو فرمایا گیا نا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا، تو کیا یہ گلیوں میں گھوم کر ادا کرنا ہے؟ یہ گھر میں ویسے ہی بیٹھ کر ادا کرنا ہے؟ نہیں، یعنی اتنی عبادات کے پتہ ہی نہیں لگتا کہ فجر کب ہو گئی، یعنی پوری رات اللہ کی عبادت میں گزاری۔ قرآن کی تلاوت آپ دیکھیں، آپ یہاں پر دیکھیں قرآن کی تلاوت، آپ روزانہ رات میں قرآن کی تلاوت فرماتے مکمل۔ ایک مرتبہ آواز آئی اندر سے نفس کی کہ عبدالقادر ایک کام کر کہ بہت تھک گیا ہے، تھوڑا سا تلاوت موقوف کر۔ اچھا، کچھ مسئلہ بھی ہوا کہ تھکاوٹ تھی، لیکن ایک دم خیال ہے کہ یہ نفس کی چال ہے۔ فرمایا کہ تو مجھ سے جیت نہیں سکتا، تو مجھ سے جیت نہیں سکتا، اور تو نے مجھے یہ کہا آرام کر۔ یعنی آج تک میں یعنی 2 پاؤں پر کھڑے ہو کر
قرآن کریم کی مکمل تلاوت کیا کرتا تھا، اب ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے کروں گا، آج جیت جا مجھ سے۔ کیا بات ہے، یہ ہوتا ہے کہ ان کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے، خواہشات مغلوب ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ فرائض واجبات کی پابندی اللہ تعالیٰ سے حیا کا مظہر ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کی پابندی میرے نبی علیہ السلام سے حیا کا مظہر ہے۔ پھر بزرگوں کا ادب ہے تو بزرگوں سے حیا کا مظہر ہے۔ اور سب سے بڑھ کر آپ یہ دیکھیں کہ والدین کا ادب و احترام، کہ بچے ہیں، ماں نے ایک بات کہی کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا، وہ اشرفیاں سامنے رکھ دی، کہا کہ تجھے کس نے کہا بھائی؟ کہا میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہ بولنا، تو وہ پوری ڈاکوں کی جماعت نے توبہ کی ہے۔ تو یہ عادات اور اطوار، پھر انتہائی شفقت، بڑوں سے انتہائی محبت کا انداز، عام لوگوں سے انتہائی شفقت، لیکن جہاں دین کا معاملہ آ جائے تو پھر وہاں پر ساری چیزیں بالائے طاق۔ یہی وجہ ہے کہ 7 بادشاہ جو عباسی دور سلطنت تھا نا، 7 خلفاء آپ کے دور میں گزرے، آپ کسی کے پاس نہیں جاتے تھے، اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ آپ آئیں، لیکن آپ نہیں جاتے تھے، اور یوں سمجھ لیں کہ ان کے فرمائشی پروگرامز کا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، شان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آج کا موضوع ہے، اور بہت ہی عمدہ یہ پروگرام جس میں افکار بھی آپ کے شامل ہے، سیرت بھی شامل ہے، آپ کے اعمال بھی شامل ہے، آپ کی تعلیمات بھی شامل ہے، زہد و ورع بھی شامل ہے، علمی مقام و مرتبہ بھی شامل ہے، اور بہت کچھ اس میں آپ کی ذات والا صفات کے حوالے سے کوشش کی گئی ہے کہ گلدستے کے طور پر ایک ہدیہ عقیدت پیش کیا جائے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے۔ اچھا حضرت، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کہا یہ جاتا ہے، اور بہت معروف یہ شعر ہے، کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے الفاظ میں، کلمات میں، خطبات میں، آپ کی نصیحتوں میں وہ کیا اثر انگیزی تھی کہ جس نے ایسا اثر کیا کہ اتنی بڑی جماعت تیار ہوئی، اور آج جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 1000 سال بعد بھی آپ کا ذکر اسی طرح تازہ ہے، آپ کی تعلیمات کا حوالہ دیا جا رہا ہے، کیا فرمائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس بھائی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب تحصیل علم دین سے فارغ ہوئے تو ابتداً آپ نے واعظ و نصیحت نہیں فرمایا اس کو، اور اس کا آغاز نہیں فرمایا، کیونکہ آپ گیلان سے آپ کا تعلق تھا اور اجمی النسل تھے آپ، اور اہل عرب کے ہاں ایک اجمی کا گفتگو کرنا یہ بڑا ایک عجیب ایک معاملہ تھا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ خالصتاً اس وجہ سے آپ نے ابھی واعظ و نصیحت شروع نہ فرمایا تھا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی زیارت سے مشرف فرمایا، اور فرمایا کہ عبد القادر واعظ کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو عرض کیا رسول اللہ، میں اجمی النسل ہوں، میری بات کہاں یہ سنیں گے، یہ تو اہل عرب ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن عطا فرمایا، 7 مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن عطا فرمایا، اور 6 مرتبہ حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا آپ نے 6 مرتبہ لعاب دہن عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو واعظ و نصیحت کا سلسلہ فرمایا، اس میں ہمارے لیے جو ایک میسج ہے، ایک تو جو تاثیر حضور کی بارگاہ سے اور حضرت مولا مرتضیٰ کی بارگاہ سے آپ کو عطا فرمائی گئی، پھر آپ ابتداً جو کلام فرما رہے ہیں تو اس میں عمل کی جو روحانیت ہے، اس آپ کے الفاظ میں، آپ کی گفتگو میں جو تاثیر ہے وہ آپ کے عمل کی وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہے، کہ آپ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ خالی آپ ہوا میں باتیں نہیں کر رہے، بلکہ آپ نے اس پہ پہلے عمل کیا ہے، اور اپنے عمل کے مطابق شریعت سے آپ کا جو تعلق ہے اس کے مطابق آپ واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں۔ ابتداً آپ کی مجلس کا معاملہ یہ ہے کہ چند افراد ہیں، لیکن اس کے باوجود مستقل مزاجی استقامت کے ساتھ، یعنی ہمیں ضروری نہیں کہ دین کی تبلیغ کے لیے ہزاروں کا مجمع اور بڑے وسیع پیمانے پہ ایک جلسہ انعقاد کیا جائے، اس میں ہی ہم نے گفتگو کرنی ہے، یا محفل کے گرم ہونے کا انتظار کیا جائے۔ حضور غوث اعظم کا معاملہ یہ ہے کہ 3 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، حضور غوث اعظم ان کو بھی واعظ و نصیحت فرماتے ہیں، تبلیغ فرماتے ہیں، اور اس کے بعد معاملہ یہ ہے کہ بادشاہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، امراء وزراء آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کبھی ان کے ظاہری جو مقام و مرتبہ ہے، ظاہری جو دنیاوی سٹیٹس ہے اس کی رعایت نہیں فرمائی، بلکہ اگر ان میں کوئی خرابی آپ ملاحظہ فرماتے ہیں، جس طرح مستنصر باللہ کے زمانے میں ایک حاکم مقرر کیا گیا جو انتہائی ظالم تھا، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے آپ کی مجلس میں وہ موجود تھا، انتہائی سختی کے ساتھ اور انتہائی ملامت فرماتے ہوئے فرمایا کہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں تو نے حاضر نہیں ہونا؟ یہ سارے جو تیرے عمال ہیں ان کے بارے میں تجھ سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی کبھی ان کے ظاہری مقام و مرتبے کی رعایت نہیں فرمائی کہ یہ بڑا بادشاہ ہے تو اس کے ساتھ انتہائی نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ بات کی جائے، اس کی رعایت کی جائے، بلکہ احقاق حق اور ابطال باطل کا اگر معاملہ ہے تو چاہے وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو،
امیر کیوں نہ ہو، وزیر کیوں نہ ہو، حضور غوث اعظم کا معاملہ یہ ہے۔ پھر آپ کی بارگاہ میں اگر دیکھیں تو اسی جو واضح نصیحت اور عمل سے ایک جو تعلق ہے، اور پھر حضور کی بارگاہ سے جو تاثیر عطا فرمائی گئی ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی مجلس میں ہزاروں کی تعداد میں ایک مجلس میں لوگ تائب ہو کر اٹھتے ہیں، اور خود آپ فرماتے ہیں کہ 5000 سے زائد وہ افراد ہیں جو یہودیت سے اور عیسائیت سے تائب ہو کر اسلام میں داخل ہوئے۔ 1 لاکھ سے زائد افراد وہ ہیں کہ جو حضور غوث اعظم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، دست حق پرست پر بیعت کی، چوری سے، ڈاکے سے، قتل و غارت سے اور دیگر جرائم سے انہوں نے توبہ کی۔ پھر آپ کا معاملہ کیا ہے کہ قول و فعل میں وہ ہم آہنگی ہے، یعنی ایک مرتبہ آپ قضاء و قدر کے معاملات پر آپ بحث فرما رہے ہیں، اچانک چھت سے آپ کی گود میں ایک سانپ گرتا ہے، آپ کے جبہ مبارک میں وہ گھس جاتا ہے اور آپ کے گردن کے قریب آ کر وہ دائرہ بنا لیتا ہے، اور جو حاضرین ہیں وہ خوف کی وجہ سے وہ سارے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ سانپ ہمیں نقصان پہنچا دے۔ لیکن حضور غوث اعظم کا جو استقامت ہے اور آپ کی کیفیت، اس میں تغیر نہیں آتا، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آتی، کیونکہ قضاء اور قدر کے معاملات حضور بیان فرما رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم وہ، اور جب تھوڑی دیر گزری وہ سانپ خود اترا اور آپ کے پاس آ کر تھوڑی دیر ٹھہر گیا اور پھر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب جو حاضرین تھے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ حضور اس نے کیا کہا، یہ کیا معاملہ تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے آپ سے پہلے کئی اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور جو قضاء اور قدر کے ان کے جو معاملات ہیں اس پر میں نے ان کی آزمائش کی، لیکن آپ جیسی استقامت اور آپ جیسا استقلال اور صبر جو معاملہ ہے وہ کسی میں نے نہیں پایا۔ تو حضور غوث اعظم نے پھر حاضرین کو یہ درس دیا، آپ نے فرمایا کہ یہ تو ایک اللہ کی مخلوق ہے جو قضاء کا باندھا ہوا ہے، قدر کا باندھا ہوا ہے، یہ کیڑا ہے، یہ مخلوق ہے، جب تک قضاء کا فیصلہ نہیں ہوتا، قضاء کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو فرمایا کہ میرے لیے مناسب نہیں تھا کہ میں قضاء اور قدر پر تمہارے ایمان کی پختگی کے لیے گفتگو کروں اور خود میرا قضاء پر ایمان وہ کمزور ہو جائے۔ تو قول و فعل میں ہم آنگی حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی جو مجالس ہیں، آپ کی جو واضح نصیحت، اس کا ایک بڑا ایک سبق ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، بہت عمدہ کلام فرمائے مفتی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آخر میں قاری محسن قادری منقبت درشان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیش کریں گے۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ ضرور 11ویں شریف کی محافل کریں، محافل مناقب کریں، اور حضور غوث پاک کی نیاز کے حوالے سے لنگر تقسیم کریں، اس کی بھی تقدس کا خیال کریں، اس کو گرنے نہ دیں زمین پر، لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سیرت و کردار کو دیکھیں، اور اس روشن سیرت کو دیکھ کر، پڑھ کر، سمجھ کر اپنانے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کے ظاہر و باطن بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکت سے جو ہے وہ روشن ہو جائیں۔ منقبت پیش کریں گے قاری محسن قادری، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے،
قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا